اکتوبر کے دن جو ڈیٹس ہم نے بتائیں وہ بھی، اور جو نومبر کا پورا مہینہ ہے یہ سارے کا سارا حکومت کے لیے، جو بھی حکومت میں ٹاپ لیول کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات. عمران خان کے کافی سارے لوگ جو ہیں عمران خان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ ان کی کیلکولیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں فلک شیخ آفیشیل پر. سیاست پر آپ کو پتہ ہے ناظرین، جو بھی اسٹرالوجیکل انالیسز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس پر بات بھی کرتے ہیں. اور آج ہم ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کچھ ڈیٹس دی تھیں پچھلے ولاگ میں ہمیں، جس میں 25، 26، 27، 28، 29 اور 30 اکتوبر کی، جس میں آپ نے دیکھا 25 تاریخ کو بشرا بی بی رہا ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا 26 کو ان کی جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی رہائی ہوئی. اب وقت ہے اور بات کی جا رہی ہے اس ٹائم زیادہ تر میڈیا، سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے. اس پر پوچھیں گے کہ جو لوگ اتھینٹک، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہ کب وہ پلانٹس کی پوزیشن بنے گی اور کب وہ باہر آ سکتے ہیں، چانسز کب تک. کیونکہ اس میں ہم بیس کرتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے کا مطلب ہے ہوگا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اللہ نے کرنا ہے ہر چیز کو، یہ جسٹ ایک ریڈنگ ہے، اور جو چیز آپ کے سامنے ہوگی، جو ڈاکٹر صاحب کا علم ہے، اس حوالے سے ہم اسٹراتیجیکل انالیسس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں جو بنے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، ان کے ذائچے کے متعلق پوچھیں گے کہ یہ کس طرح کے فیصلے دے سکتے ہیں، اور ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، اور باہر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور وہ چیزیں، ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. اوورسیز بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ پوچھتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے. پی ٹی آئی کے جو باقی کارکن ہیں، لوگ ہیں جو بے فائی کر سکتے ہیں اور جو آ سکتے ہیں نئے لوگ پی ٹی آئی میں، وہ کون سے ہیں. بلاول کا ذائچہ، ایک ایک چیز ڈاکٹر صاحب سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں بات کروں گا ترمیم کے حوالے سے. آپ نے لوگوں کے سامنے اپولوجائز کیا کہ آپ نے کہا تھا ترمیم نہیں ہوتی نظر آ رہی، لیکن ترمیم ہوئی. لیکن اس پر کمنٹس لوگوں کے جو پچھلے ولاگ میں آئے کہ ڈاکٹر صاحب اس سینس میں نہیں سوچ رہے کہ شریف آدمی ہے، کہہ گئے ہیں کہ جی ترمیم جو ہے وہ ہوتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے اپولوجائز بھی کی آپ نے پچھلے ولاگ میں لوگوں کو کہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھیں شادی تو ہو گئی، لیکن ابھی تک چلے گی نہیں چلے گی، بات تو اس چلنے پہ ہے نا. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اس اینگل سے بھی. اور آپ نے 25، 26 سے لے کے 30 اکتوبر جو کہ پچھلے سے پچھلے ولاگ میں کہا تھا امپورٹنٹ نظر آ رہی، کچھ ہوگا اس میں. بشرا بی بی اس میں رہا ہو گئی. خان صاحب کا اب ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اب چیزیں پلانٹس کی کیا ہیں؟ کیونکہ روز بروز یہ چیزیں بدلتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ترمیم کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہ میں عرض کر دوں کہ وقتی طور پہ تو میں نے مان لیا نا کہ ریڈنگ غلط ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے، یہی بات کی تھی میں نے کہ شادی کر لینا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، شادی کا چلنا بات ہوتی ہے. اب یہ ہو گئی ہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، اس کا اب چلنا کام رکھتا ہے. اس میں ڈفرینسز آف اوپینین بہت زیادہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ہماری جو ریسپیکٹیبل جوڈیشری ہے نا، وہ اب ڈیوائیڈ والی سائڈ پہ نہیں جائے گی، عدلیہ مضبوطی کی طرف جائے گی انشاءاللہ. بالکل، آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں. کیونکہ جانے والے صاحب تو چلے گئے ہیں، مگر جو وہ گھول گئے ہیں نا چیز، وہ اب یہ جو نئے صاحب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. عدلیہ کے وقار کو بحال کیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا، اوپن رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسا دور تھا کہ ایک شعر ہے، ویسے میں آن لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. ٹھیک. اچھا. بہرحال لائٹر نوٹ بہرحال عذاب ہی تھا ایک طرح سے دیکھا جائے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک قدرت ہے وہ ریپیئرز کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نا کہ جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان تشریف لائے ہیں جناب یحییٰ افریدی صاحب،
ان کا ذائچہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان کی تاریخ پیدائش کے حساب سے تاریخ پیدائش جو ہے ان کی ڈیرہ اسماعیل میں پیدائش ہوئی ہے اور 23 دسمبر 1965 23 جنوری 1965 جو ڈیٹ اویلیبل ہے اس کے حساب سے بھی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے ان کے ذائچے کی. ٹھیک ہے, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذائچہ پڑھنے سے پہلے یا اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم پہلے پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں. بائی برتھ جو ہیں آفریدی صاحب, ریسپیکٹیبل آفریدی صاحب, ہی از این ایکویرین. ایکویریس ان کا زوڈیک سائن ہے, مون سن سائن جس کو کہتے ہیں. مون سائن ان کا جو ہے وہ دیٹ از لبرا. ان کی پوزیشن جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. مون ان ایکویریس, سیٹرن ان پائسس سیکنڈ ہاؤس, فورتھ ہاؤس میں جوپیٹر ان ٹورس, پانچواں جو گھر ہے اس میں راہو ان جیمنائی, اس کے بعد جو ان کا آٹھواں گھر ہے اس میں مارس ان ورگو, نواں گھر اللہ کی رحمت کا جو گھر ہے اس میں مون ان لبرا, اور جو ان کا 11واں گھر ہے ذائچے کا وہ بتا رہا ہے کہ سیجیٹیریس کے اندر کیتو ہے, اور جو 12واں گھر ہے اس کے اندر 12واں گھر ان کا کیپریکون بنتا ہے, اور کیپریکون کے اندر موجود ہے مرکری اور وینس. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہے ان کے پیدائشی ذائچے کی کیفیت. ابھی جو حال کا ذائچہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, حلف انہوں نے لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت حلف لیا گیا ہم نے چاند کی منزل کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چاند کی منزل تھی, کئی لوگ اس کو جبہ کہتے ہیں, کئی لوگ جبہ کہتے ہیں, کئی لوگ جبہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو جبہ جو ہے چلیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ منزل تھی جی جس وقت یہ حلف برداری کی تقریب ہوئی. صبح 9:15 بجے جو چاند کا داخلہ ہے وہ ہوا ہے برج اسد کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو جبہ ہے یہ نحس منزل کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد زہرہ جو ہے وہ بھی نحس منزل تصور کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو آ رہی ہے تیسری یعنی 3 دن جو ہے وہ نحس چل رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ 3 طرح کے زوڈیک سائنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے موویبل, ایک ہوتا ہے فکسڈ, اور ایک ہوتا ہے میوٹیبل. ٹھیک ہے, یہ جو ہوا ہے نا حلف برداری کی جو تقریب ہوئی ہے یہ ہوئی ہے موویبل زوڈیک سائن کے اندر. موویبل زوڈیک سائن کے اندر ہونے کی وجہ سے ایسٹرولوجیکلی ہم یہ بہت اسٹرانگ قیاس کر سکتے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہوں گی. جو چیز موو کر رہی ہوتی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں اب چینج ہونے کی طرف جائیں گی. آپ یہ دیکھیے گا کہ بینگ این ایکویرین, ایکویریس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پروگریسو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روایات سے جڑی ہوں ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, روایت جو پچھلے صاحب چھوڑ کے گئے ہیں وہ کوئی اچھی روایت تو نہیں تھی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نئے صاحب جو ہیں وہ اس روایت کو فالو کریں, وہ بہت حد تک روایات سے چینج اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو یہ چیز ثابت کرے کہ جو عدلیہ ہے وہ واقعی مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ کام اس طرح کے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ لے گا ہماری عدلیہ سے جس میں وکلا بھی شامل ہیں, مگر ہم بات کر رہے ہیں محترم چیف جسٹس صاحب کے ذائچے کی. تو یہ ہے کہ مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال بتائی گئی ہے ذائچے کے حساب سے. موویبل جو ہے معاملہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو حاسدین سے, دشمنوں سے, یا در پردہ دشمنوں سے, یا جو ظاہری دشمن ہیں, کیونکہ چھٹا گھر ہم جب ان کا دیکھتے ہیں نا فلک صاحب, اس میں جو پاور والا پلانٹ ہے مارس وہ بیٹھا ہوا چھٹا گھر ان کا بنتا ہے. سن کے چارٹ سے اگر ہم پڑھتے ہیں چھٹا گھر ان کا کینسر بنتا ہے, اور کینسر میں ہمیشہ جو مارس جب بھی آتا ہے نا وہ فال کی کنڈیشن میں آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایگزالٹیشن ہوتی ہے عروج یا شرف, اور فال ہوتا ہے کہ نیچے آگے. اب طاقت کی کمی ہے, اور اوور آل جو طاقت سے ریلیٹڈ دنیا کے اندر ادارے ہیں ان کو بھی اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان ان کو تھوڑا سا لو پروفائل کے اوپر آنا پڑے گا. یہ رہے گا 4-5 مہینے
کینسر کے اندر. اچھا اس کے بعد یہ پھر پاور میں آ جائے. اس کے بعد پھر مگر یہ جو 4-5 مہینے ہوں گے نا پاور سے ریلیٹڈ جو بھی کوریڈورز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ڈیسائسو ہوں گے. حکومت کے لیے مشکلات کا وقت ہے یہ اکتوبر کے دن جو ڈیٹس ہم نے بتائیں وہ بھی, اور جو نومبر کا پورا مہینہ ہے یہ سارے کا سارا حکومت کے لیے, جو بھی حکومت میں ٹاپ لیول کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات. اور اس کے بعد جیسے نومبر گزرے گا پھر ٹھیک ہونے لگ جائے گا. ہاں اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک پاکستان کے لیے نارمل ہونی شروع ہوں گی انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو زحل ہے پاکستان کے ذائقے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ذائقے میں جو زحل ہے وہ ایک ایسی پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ 8ویں گھر کے اندر بیٹھا ہوا زحل پاکستان کا, تو لوگ جو ہیں وہ ایک نئے آغاز کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. 8واں گھر جو ہوتا ہے ہاؤس آف ڈیتھ بھی کہلاتا ہے, مگر اٹ از آلسو نون ایز دا ہاؤس آف نیو بگننگ. ٹھیک ہے, نئے آغاز کا گھر بھی ہے. تو لوگ جو ہیں ایک کولیبوریشن بنے گی عوام کی, کچھ اداروں کی, اور جو عدلیہ کے حوالے سے میں نے بات کی وہ کولیبوریشن جو ہے وہ موو فارورڈ کروائے گی عوام کو. سٹارٹ میں جو چینج آئی ہے عدلیہ میں ان کو کچھ چیزیں جو ہیں ڈیفیکلٹیز کی شکل میں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, ان کو زیادہ پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ سکتا ہے. اچھا اب یہ کہا گیا کہ جی جو ترمیم کی گئی اس میں عدلیہ کے ساتھ یوں ہو گیا ویسے ہو گیا. دیکھیں عدلیہ نے جو چینج لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونی ہے. انسان جو ہے نا زمینی فیصلے کرتا ہے, اصل فیصلے وہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے مالک, اور اس کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ سب تدبیروں کی امام ہوتی ہے, سردار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ رب العزت کو پہچانا. تو آپ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, آپ نے تو کر لیا جو کرنا تھا, اب ادھر سے انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے خیر غیظ و غضب کو آواز نہیں دینی چاہیے. بالکل. بہرحال اب یہ جو چیز ہے عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا ذائچہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے مضبوطی کی طرف جاتا ہے. عمران خان کا ذائچہ ہم نکال لیتے ہیں, کرنٹ پوزیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کا جو وینس ہے وہ ٹرانزٹ کا وینس 3rd ہاؤس کے اندر ہے. 3rd ہاؤس جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے فیملی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, اور جو فورن جو باہر 3را گھر اور 9واں گھر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں. 3رے گھر کے اندر جو ہے کنجنکٹ ہوا ہے زہرہ, وینس جو ہے وہ ان کے نیٹل کے مارس کے ساتھ, اور 9ویں گھر کے اندر ٹرانزٹ کا جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے. جوپیٹر عدل و انصاف کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ایک اچھی نظر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس سے نظر یہ آتا ہے کہ انٹرنیشنل ہیلپ عمران خان کی ایکٹیو ڈے بائی ڈے ہوتی جائے گی, اور وہ ایک پریشر بلڈ اپ کرے گی کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ عمران خان کو موو کریں, یعنی جیل سے نکالیں, یا تو وہ کسی اور جگہ اس کمنگ منتھ کے اندر, ان کمنگ ڈیز کے اندر موو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, یا پھر وہ مطلب جیل سے باہر آ جائیں گے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیٹس دی تھی 25, 26, 27, 28, اس ٹائم ہم جو 29, 30 تک آپ نے کہا تھا, آگے بھی 3 دن 4 دن اکتوبر ختم ہونے میں ہے, 3 days آلموسٹ ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ان ڈیٹس میں بھی کوئی خبر آئے گی؟ 31 تک ایکسپیکٹ کریں. اچھا 31 میں نے پہلے نہیں دی, ہاں جی, مگر یہ ہے کہ 31 کا ایک خاص حصہ پہلے دن کا پہلا حصہ بھی شامل کرتے ہیں 31 اکتوبر کا. ہاں جی, یہاں تک جو ہے جو چاند نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے, جتنے گھروں میں سے گزر کے جائے گا نا اتنے دنوں میں چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. اچھا کیونکہ چاند جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے جذبات کے ساتھ. اچھا جس گھر میں سے پاکستان کے ذائچے میں سے چاند گزرے گا وہاں پہ جو لوگ اٹیچڈ ہیں اس گھر کے ساتھ گورنمنٹ کے, اچھا وہ اپنا جو ہے نا ایموشنلی یا سائیکولوجیکلی ان کی جو چیزیں ہیں. اچھا اس ٹائم کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو مین ہوگا وہ چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے پی ٹی آئی؟ ابھی تو عمران خان نے ایک بڑے امتحان سے پھر گزرنا ہے. اچھا عمران خان کے کافی سارے لوگ جو ہیں عمران خان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. اچھا ان کے بلاکس بنیں گے, فارورڈ بلاکس بنیں گے, دھڑے بنیں گے. ابھی مزید جو مین بندے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں؟ ان میں سے بھی جائیں گے جی. ابھی تو یہ ہے کہ ایک میجر پرسنالٹی کے ساتھ اختلاف کی خبریں آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں سننے کو ملیں گی, اور وہ میجر پرسنالٹی عمران صاحب کے ساتھ ہی ہیں, قریشی صاحب ہیں,
وہ باہر آئیں گے. ظاہر ہے ہر ایک کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اپنا اوپینین ہے. تو یہ ہے کہ مے بی ان کا کوئی جو ہے نا فکری ذہنی جو اختلاف ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سامنے آئے, کیونکہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ بات کو اٹھانے والے, پنجابی کہتے ہیں چک دینے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. لوگ یہ مطلب کانسپائر کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ہر بندہ بات کر رہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی آزادی کے لیے بات ہی نہیں کوئی کر رہا. بھائی دیکھیں, عمران خان تو مین آدمی ہے, وہ نکلے گا وہ ساروں کو نکال لے گا باہر, ٹھیک ہے نا. ابھی تک جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ مین لیڈر ہی اندر ہے, ٹھیک ہے نا. اب عمران خان صاحب کے لیے یہ جو دن ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ان کے حوالے سے کچھ فیصلے آ سکتے ہیں. اچھا ایک بات آپ بھول گئے, ایک جج صاحب نے غالباً ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان کو پروڈیوس کرنے کے لیے آرڈر دیا تھا کہ عمران خان کو 3 بجے تک جیل سے نکال کے عدالت میں لے کے آئیں. وہ آرڈر کمپلائی ہوا یا نہیں, وہ انہوں نے اپنے آرڈر میں خود ہی لکھ دیا تھا کہ آئی نو کہ دس آرڈر ول ناٹ بی اوبیڈ یا کمپلائڈ, مطلب وہ نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ اس حوالے سے موو تو شروع ہو گئی نا, پلانٹری پوزیشن تو بتا رہی ہے. اچھا ان کے لیے, عمران خان کے مخالفین کے لیے, ان کو جیل میں رکھنا عذاب سے زیادہ بڑی بات بنی ہوئی ہے. کوئی موقع کوئی چیز ہوگی اور ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ٹائم بھی اگر آپ پلانٹس دیکھیں عمران خان صاحب کے ذائچے میں تو تھوڑے مشکلات ہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے, مطلب ان کو بھی اس چیز سے عمران خان کے مشکلات لیے سے نا گزرنا پڑے گا. خلق صاحب ایک لحاظ سے اچھی بات یہ کہ گندگی صاف ہو جائے گی, ان کے جو اندر کے لوگ, ہاں گندگی صاف ہوگی, فلٹر ہوگی یہ چیزیں. اور اس کے بعد عمران خان کے لیے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کرنا, دوبارہ سے الیکشنز میں جانا, وہ بہت آسان ہو جائے گا. اچھا, اور دوسرا سر پیپلز پارٹی کا کیا دیتے ہیں, ادھر سے بھی بیانات آئے ہیں کہ جی وہ ساتھ الحاق نہیں کر رہے حکومت کے ساتھ, اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے, ان کا اس ٹائم ذائچہ کیا کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی تو آپ کو پتا ہے کہ مخلوط حکومت ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی. تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے پیپلز پارٹی کا ٹلٹ جو ہے نا وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یعنی ان کا جھکاؤ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ذائچے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اور زرداری صاحب کا ذائچہ دیکھیں تب بھی لگتا ہے زرداری صاحب فی الحال پیپلز پارٹی جو ہے ان کو ہیڈ تو وہی کر رہے ہیں نا, یا بلاول صاحب کر رہے ہیں یا زرداری صاحب کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کبھی نہ کبھی ذائچے میں کیا یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے بات چیت؟ وہ فی الحال تو ٹائم نکل گیا ہے. اچھا, فی الحال تو وہ ٹائم نکل گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو پی ایم ایل این کو ہیڈ کرتے ہیں اصل میں, وہ صاحب بھی نکل گئے ہیں, وہ بھی چلے گئے ہیں فی الحال, اب یہاں نواز شریف صاحب. تو یہ ہے کہ ایز سچ پیچھے کوششیں ہوتی رہی ہیں. اچھا, ان کو ایک ٹیبل پہ لانا, ہاں یہ لوگ کرتے رہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں بات کر لیں, عمران خان صاحب نہیں مانتے. تو یہ ہے کہ اب فی الحال تو سچویشن اس طرف نہیں جاتی کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں. ابھی تو کچھ واقعات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ایک انارکی کی کیوس کی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. لوگ جو ہیں آپ کو سڑکوں پہ نظر آ سکتے ہیں, ناٹ آن دا کال آف عمران خان, وہ اپنے ریزنز کی وجہ سے وکلا لوگ, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے مطلب کسی بھی چیز کا, جیسے ہم نے دیکھا کوئی بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, اس سینس میں نظر آئیں گے احتجاج بہرحال ابھی نظر آئیں گے آپ کو. لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے, اور اسی چیز میں شاید یہ عمران خان صاحب والی بات جو ہے نا وہ بھی لپیٹی جائے, کیونکہ عمران خان نے تو بہت دفعہ کال دے کے دیکھی ہے. عمران خان کے ساتھی سنسیئر نہیں ہے, ساری دنیا نے دیکھ لیا. بہت سارے لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں, ان کے نام پہ ووٹس لیے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور دکھ کی بات یہ عمران خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے لوگوں کو پہچانا نہیں, انہوں نے لوگوں کو وہ دے دیے, لوگوں کو انہوں نے بنایا, اور وہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ باہر ہی نہ آئیں, اندر بیٹھے رہیں, اور وہ لوگ جو باہر ہیں وہ ڈیلز کر کے ادھر ادھر اپنی حکمرانی جو ہے وہ رکھیں. مگر ذائچہ جو ہے وہ چیز اور بتاتا ہے. چلیں بہرحال ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ڈاکٹر صاحب نے ناظرین ذائچہ ڈسکس کیا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ہے, یہ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں کہہ دیا ایسا ہی ہوگا, وہ شرک ہو جاتا ہے. یہ بنیاد ہے ہو سکتا ہے. یہ پلیز تھوڑا سا نا اس چیز کو سمجھا کریں. اسٹرالوجی جو بات بتا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے کاغذ پہ, ڈاکٹر صاحب کے لیپ ٹاپ پہ, اور ذائچہ جو بتا رہا ہے وہ چیز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف اسٹرالوجی سے تعلق ہے ہمارا. اگر جو چیز پازیٹیو ہوگی
پوائنٹ پہ وہ آپ کو بتائی جائے گی، کیونکہ اگر ہم آپ کو چیز بتا رہے ہیں تو یہ ایمانداری اور علم میں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے تھینک یو سو مچ. یو اپنا ویلکم خیال رکھیں ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں. جو آگے ڈیٹس امپورٹنٹ آئیں گی پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی، تو ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.